امن قائم کرنا 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبے میں صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، تو یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امن و امان قائم کریں یہاں پر۔ میری کل وزیر اعظم صاحب سے میری فون پہ بات ہوئی، میں نے ان کو اپنے خدشات سے آگاہ کیا جو کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں ہے۔ اس وقت اب تو مسائل رات کو غالباً حل ہو چکے ہیں۔ 4 ضلعوں کی پولیس روڈوں پہ تھی، جن پولیس نے ہمیں تحفظ دینا تھا وہ خود احتجاج پہ تھی، اور اس میں دیکھیں بہت سی چیزیں ملوث تھیں۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جس میں کچھ ہمیں اس میں ملے کہ صوبائی حکومت نے اس کو بھی سپورٹ کیا، جس میں انہوں نے فوج کے خلاف یا اداروں کے خلاف ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن دیکھیں وفاق نے 18ویں ترمیم کے بعد NFC ایوارڈ کے بعد ہمیں 600 ارب روپے دیے ہیں اس پولیس کے لیے، اس وار آن ٹیرر کے لیے۔ آج پولیس کہتی ہے ہمارے پاس APC نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہے، گیجٹس نہیں ہیں، لیبز نہیں ہیں، تو پیسے کہاں پر خرچ ہوئے؟ جب ہم پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہم سے نہ پوچھیں، صوبائی حکومت کی مرضی، ہم کہاں پر خرچ کریں۔ لیکن 600 ارب روپے تو انہی کے لیے ملے تھے، تو آپ نے وہ کہاں پر خرچ کیے؟ اس کے حساب کتاب آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور آج آپ پولیس کو وہ فورس کریں کہ آپ جا کر مرکز کے خلاف احتجاج کریں یا اداروں کے خلاف احتجاج کریں، تو ایسی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں صوبائی حکومت کی ذمہ داری لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنا۔ آج تک آپ نے سنا ہے کہ صوبائی کابینہ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا کوئی آیا ہو جس میں انہوں نے لا اینڈ آرڈر پہ کوئی بات کی ہو، یا آپ صوبائی اسمبلی کا اجلاس اپنے فوجوں کے خلاف قراردادیں پاس کرنے کے لیے تو بلاتے ہیں، لیکن کیا آپ نے اس میں خیبر پختونخوا کے لا اینڈ آرڈر ڈسکس کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ آج تیسرا دن ہے، آپ اداروں کے خلاف اپنے لوگوں کو کھڑا کر کے تقریر کروا رہے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے صوبے کے حالات کیا ہیں، کیوں ایسے 2008 سے 13 تک ایک امن کا سفر ہم نے شروع کیا تھا، ہم نے پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا، اور آج اگر یہ بدامن صوبہ ہے تو بدامنی کا جواب تو یہ دیں گے کہ انہوں نے کیوں ایسے بدامنی کی، کس وجہ سے انہوں نے بدامنی کی، جو صوبہ جو ہے بدامنی کا شکار ہوا ہے۔ گورنر صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو وزیر اعلیٰ کا بیان آیا تھا کہ صوبائی سطح پر وہ افغانستان جو وہ وفد بھیجیں گے، تو وفاق سے راستے الگ کرنے کا ایک جو ہے وہ سوال پیدا ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایسی صورت میں گورنر راج لگانے کے کتنے چانسز ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ غالباً CM صاحب کو پراپر بریفنگ نہیں دی گئی ہے، یا ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ صوبہ کبھی بھی ڈائریکٹ کسی کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ استوار نہیں کر سکتی کسی ملک کے ساتھ۔ ان کے اداروں کے ذریعے، اپنے ریاست کے ذریعے آپ کی بات ہوتی ہے، اداروں کے ذریعے ہوتی ہے، فورن آفس یہاں پر موجود ہے، مرکزی حکومت اس چیز پہ بات کرتی ہے۔ آج اگر یہ کہتے بھی ہیں کہ ڈیلیگیشن بھیجنا چاہتے ہیں، ان طالبانوں کے ساتھ بات کریں گے۔ CM صاحب کے اپنے والد مشرف صاحب کی کابینہ میں صوبائی وزیر یہاں پر تھے جب اڈے دیے جا رہے تھے، جب ان کے خلاف ایکشن کیا جا رہا تھا۔ کیا ان کے والد صاحب نے ڈسینڈنگ نوٹ لکھا تھا؟ کیا ان کے والد صاحب نے کہا تھا کہ یہ کام نہ کریں؟ آج یہ مگرمچھ کے آنسر ہو رہے ہیں کہ جی ہم جائیں گے اور انہی لوگوں کے ساتھ بات کریں گے، تو کیا اس وقت نہیں تھے؟ تو ان کے والد صاحب نے یہ کام نہیں کیا تھا، اس وقت کابینہ کا حصہ تھے، تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جا کر بات کروں۔ آپ نہیں کریں گے، ریاست بات کرے گی، آپ کے جو ہے ادارے بات کریں گے۔ صوبائی دیکھیں یہ ایک ایسی بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو نہیں ہو سکتی ہے، اور اس قسم کی چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ صوبے اور مرکز اور اداروں کو آپس میں لڑانے کی بات کرتے ہیں۔ یہ عہدہ CM کا ہو یا گورنر کا ہو، وہ چیزیں جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، توڑنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ جہاں تک آپ گورنر راج کی بات کرتے ہیں، یہ دیکھیں چیزیں میں پچھلے دنوں سے سن رہا ہوں کہ جی گورنر راج گورنر، دیکھیں میں تو پہلے ہی کہا ہے کہ ہم سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید نہیں بنانا چاہتے، میری اپنی ذاتی خواہش ہے کہ یہ چیز نہ ہو۔ لیکن آپ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ آپ کو کسی بیماری کو روکنا پڑے اور آپ کو کہیں کہ جی اگر آپ اپنے زندہ رہنا چاہتے ہیں، ڈاکٹرز آپ سے کہتے ہیں یا آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ کو اس اپنے جسم کا یہ حصہ تھوڑا سا کاٹنا پڑے گا، تو آپ زندہ بھی رہ سکتے ہیں اور آگے چل بھی سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہم نے بیماری کا حل ڈھونڈنا ہے۔ ہم آج بھی کہہ، اور میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا ہے کہ ابھی بھی بیماری کا حل آپ کے پاس اس کی دوائی کر سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ کل اگر بیماری لا علاج ہو گئی تو آپ کے پاس بھی حل نہیں ہوگا اور ہمارے پاس بھی نہیں ہوگا، اور اگر کل افغانستان بدامن تھا اور آج ہم بدامنی کا شکار ہو گئے تو پھر خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ پھر یہ چیز پنجاب اور سندھ میں بھی چلی جائے۔ اگر ہم یہاں پر آگ ہوگی تو پھر باقی علاقوں میں بھی جائے گی۔ اس آگ کو بجھانا چاہیے اور ہم سب کو مل جل کر جو ہے اس آگ کو بجھانا پڑے گا۔ سر یہ بتائیے کہ آپ نے بات کی کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ آپ نے بات ہو رہی ہے کرنٹ صوبے میں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ وزیر اعظم صاحب سے اس چیز کی تردید آئی ہے کہ گورنر صاحب اور وزیر اعظم صاحب کے درمیان اس حوالے سے امن امان کے حوالے سے کوئی ڈسکس نہیں ہوئی، کیا کہیں گے؟ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، میری بات ہوئی، اب میں اس پہ جاؤں کہ میں وہاں کی میڈیا سیل کے ساتھ ہوں، میں گورنر اور میڈیا سیل ہے۔ سر یہ بتائیں کہ آپ نے آگ بجھانے کی بات سوری دوبارہ صوبے میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت ناکام ہے؟
دیکھیں صوبہ بالکل امن و امان قائم کرنے میں ڈیفینیٹلی ناکام ہو چکے ہیں. آپ نہیں دیکھ رہے صوبے میں کیا حالات ہو رہے ہیں. میرا جو ضلع ہے ڈیر اسماعیل خان, سی ایم صاحب وہاں سے منتخب ہوئے ہیں, آئی جی صاحب کے وہاں سے تعلق ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ خاص کر ہمارے سی ایم صاحب کے علاقے کے ساتھ, ان کی زمینوں کے ساتھ, ان کے علاقوں میں جج بھی اغوا ہوتے ہیں, ججوں پہ حملے بھی ہوتے ہیں, فائرنگ بھی ہوئی ہے. ہمارے کرنل صاحب یا ہمارے نادرہ کے آفیسر یا ہمارے جو تحصیلدار تھے وہ کلاچی سے اغوا ہوئے تھے. سب کچھ پھر ادھر ہی سے کیوں ہوتی ہے چیزیں. اور پھر وہاں ہمارے سیکورٹی ایجنٹس کے لوگ شہید ہوتے ہیں, فوج کے نوجوان شہید ہوتے ہیں, رورل اتھارٹی سینٹر پہ بھی حملے ہوتے ہیں. تو آپ اپنا ضلع نہیں سنبھال سکتے ہیں. بات آپ کہتے ہیں کہ میں پورا صوبہ سنبھالوں گا, جب ضلع کا آپ کا یہ پوزیشن ہے تو پھر باقی صوبے کو تو الگ ہی حافظ ہے. تو یہ کام صوبائی حکومت کے امن و امان ناکام اسی لیے ہوئے. سندھ میں ایک موبائل چوری ہوتا ہے اور آپ لوگ سارے ٹی وی پہ سارے دکھاتے ہیں کہ موبائل چوری ہے اور صوبائی حکومت ناکام ہو چکی ہے. اور یہاں پر لوگوں کے جو ہے پہلے آپ مجھے پتہ ہے کہ عصر کے بعد جو ہے لوگ گھروں سے نکلنا انہوں نے بند کر دیا ہے. لوگ جو ہے ملیٹنٹس جو ہیں یا جو بھی آپ کہیں ان کو نام دیں, وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, گاڑیاں روکتے ہیں, چیک پوسٹیں بنا لیتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی سرکاری ملازم ہے اس کو اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تو صورتحال ہے. اس پہ حکومت نے آج تک کیا ایکشن دیا؟ آپ مجھے بتاتے ہیں. آپ تو چلو ادھر بھی جاتے ہوں گے اور ادھر بھی آتے ہوں گے, ان سے آپ نے کبھی سوال کیا کہ آپ نے امن و امان کے حوالے سے کیا اب تک ایکشن دیا؟ کون سی میٹنگز کال کیا؟ کیا آپ نے اس کے اوپر سنجیدگی ظاہر کی؟ سر کچھ لوگ الزامات لگاتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا اپنا ایک گروپ ہے گنڈاپور دہشت گردوں. آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ دوسری آئی جی خیبر پختونخوا کل پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا ہم نے کی اتنی صورتحال خراب نہیں جس طرح پورٹری کیا جا رہا ہے. کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں بالکل ہے. میں فیلڈ کا سیاستدان بھی رہا ہوں, ورکر بھی رہا ہوں, علاقے بھی ہیں. آپ کے وہاں پہ ترجمان ڈی خان میں بیٹھے ہیں, ٹانک میں بیٹھے ہیں, لکی میں بیٹھے ہیں, بنو میں بیٹھے ہیں, کوہاٹ میں بیٹھے ہیں, کرک میں بیٹھے ہیں. آپ ان سے جا کر صورتحال پوچھ لیں کہ وہاں پر انہوں کیا صورتحال ہے. کیا عصر کے بعد صوبہ خیر خواہ کا شہری ڈیر اسماعیل خان کا شہری محفوظ ہے؟ اگر محفوظ ہے تو بتا دیں کہ محفوظ ہے. کہ اگر آپ دکھاتے ہیں لائیو فیس بک پہ آپ دیکھ رہے ہو تو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ 11 ٹول پلازے کے اوپر 1 گھنٹہ جو ہے لوٹ مار ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ضلع محفوظ ہے, یہ علاقہ محفوظ ہے. اس کے چند کلومیٹر کے اوپر بھی سامنے کتنے کلومیٹر بتا سکتا ہوں, 2-3 کلومیٹر بھی پولیس کی چیک پوسٹ وہ ہے, تھانے. تو پھر یہ اگر یہ محفوظ ہے تو پھر پتہ نہیں حالات خراب کیسے ہوں گے. تو ایک بات آپ کے کس کا یہ الزامات دیکھیں, یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب نے ایک الزام لگایا تھا. وہ کوئی سیاستدان نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ایسے ہے, اور میں ان کے والد صاحب کا دوست بھی, ان کا یہ گروپ ہے. اور باقی بہت سی چیزیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب جب عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں کون سے اچھے کیس میں پیش ہوتے ہیں؟ یا اسرار گنڈاپور کے کیس میں پیش ہوتے ہیں, یا شہد کی بوتلوں کے لیے پیش ہوتے ہیں, یا 9 مئی میں پیش ہوتے ہیں. کوئی اچھے کام کے لیے کبھی پیش ہوئے ہیں؟ میں نے ان کے کون سے کام میں رکاوٹ ڈالی ہے مجھے تو بتا دیں. میرے پاس کون سی طرح میں خود کام ہے نہیں, نکمے ہیں, نالائق ہیں, نااہل ہیں. اتنے تو میں نے شاید کپڑے نہیں تبدیل کیے ہوں گے جب سے میں گورنر ہوں, جتنے ان کے کابینہ کے وزیر اور مشیر تبدیل ہو چکے ہیں. آپ مجھے بتائیں. تو اگر تبدیل ہوئے ہیں اب ان 3-6 مہینے میں اپنی تبدیلی کی ہے تو اس میں سے مطلب ان میں سے 2-3 ہی چیزیں ہوں گی نا, یا وہ نااہل ہوں گے, یا نالائق ہوں گے, یا کرپٹ ہوں گے. اس وجہ سے ہٹایا ہوگا نا. وہ کس وجہ سے ہٹایا جاتا ہے کہ کام نہیں کرتے تو کیوں ہٹا رہے ہیں؟ آپ نے تو ایک اچھی ٹیم چنی تھی. اس کا مطلب ہے جو آپ کا کپتان ہے ٹیم کا جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, جس کو آپ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کہتے ہیں, اس نے غلط ٹیم چنی تھی. ہر وقت جو چینج کرتے رہتے ہیں. کیا سی ایم صاحب موجود تھے وہاں پر؟ جو 2/3 اکثریت والا سی ایم جو بار بار اجلاس ملتوی کر رہا ہوتا ہے اور آنا نہیں چاہتا, اور اس پہ الزام کون لگا؟ اپنے پارٹی کے لوگ نہیں لگا رہے کہ کرپشن ہو رہی ہے, میں لگا رہا ہوں. میں تو کہہ بھی رہا ہوں ہوتی ہے. دکانیں کھلی ہوئی ہیں, ٹرانسپورٹ میں پیسے لیے جاتے ہیں, کلاس 4 کی نوکری پہ پیسے لیے جاتے ہیں, اس میں جو فائنانس میں بل پاس ہوتے ہیں اس پہ پیسے لیے جاتے ہیں, سیکٹریز کے ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے لیے جاتے ہیں. 100% نہیں ہے تو 90% تو لیے جا رہے ہیں اور لے جاتے ہیں. میں ان کو وہ خود کریں نا کام, ان کو میں نے روکا ہے. وہ بتائیں نا ان کے پروجیکٹ جو بلین ٹری پروجیکٹ تھا وہ کدھر چلا گیا آج؟ بلین ٹری پروجیکٹ سارے ٹمبر مافیا کے ساتھ مل کے انہوں نے درخت بیچ دیے ہیں. اگر آپ گندم کا اسکینڈل لیں تو یہ بھی ملوث ہیں, اگر آپ ہیلتھ کر لیں تو یہ بھی ملوث ہیں. کون سا اسکینڈل اور کون سی چیز ہے جس پہ آپ نہیں رہیں گے؟ میں تو ان کو نہیں اعتماد کا ووٹ تو میں تو ان کو برادران طور پر مشورہ دیا, جب میں سرکاری طور پر دوں گا تو پھر اور چیز ہوگی. سر میرا سپلیمنٹری کویشچن ہے, آپ نے آگ بجھانے کی بات کی اور علاج کی بات کی, تو یہ آگ بجھانے کا طریقہ کیا ہوگا اور علاج کا گورنر راج کو نہیں, علاج تو ڈاکٹروں کے پاس ہی ہوتا ہے. جب فزیشین کے پاس جائیں گے تو پتہ چلے گا. آج خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان نے آپ کے حوالے سے کچھ سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ نہ دن میں ہے نہ تیرا ہے, اور
सीएम के खिलाफ बात इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका नाम चैनल को सवाल से कौन है वो ये बैरिस्टर साहब कह रहा है आजकल पीटीआई में? हाँ है तो किसी अच्छा। ने नहीं, लेकिन आपके खिलाफ रास्ता अब नहीं वो मतलब है, मुझे नहीं पता रोज़ाना कोई। देखिए मैंने तमाम वज़ीरों को, मुशीरों को, स्पेशल असिस्टेंट को, तर्जुमानों को माफ़ी का ऐलान किया। इसे भी सख्त स्टेटमेंट से बोले दें, जवाब मैं सीएम को दूंगा, आपको नहीं दूंगा। शुक्रिया।